السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کا حاجت پوری ہونے کے لیے ایک بڑا ہی طاقتور وظیفہ دیں گے۔ اگر آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی حاجت ہے اور جس بھی مقصد کو لے کر ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کی حاجت پوری فرما دے گا اور آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا جو آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو میں ہم سورہ اخلاص کے فضائل اور فوائد کا خوبصورتی سے جائزہ بھی لیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت سے اللہ اور اس کے فرشتوں کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل اور فوائد مذکور ہوئے ہیں۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لہٰذا جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی قرأت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سورہ قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ہر رات کو 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ یعنی روزانہ رات میں 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص کا پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ایک بھائی کو سورہ اخلاص بہت محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے بھائی کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سونا جب تک ان تینوں صورتوں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو نہ پڑھ لو۔ چنانچہ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی رات سوتے وقت ان صورتوں کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روانہ فرمایا اور ایک شخص کو اس کا امیر بنا دیا۔ یہ شخص اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا تو ہر رکعت کو سورہ قل هو اللہ احد پر ختم کرتا تھا۔ جب یہ حضرات واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اس سے دریافت کرو وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ اس سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اس بات کو محبوب جانتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، اور جس نے 20 مرتبہ پڑھ لی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس صورت میں تو ہم اپنے بہت زیادہ محل بنا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بہت بڑا داتا ہے، جتنا عمل کرو گے اس کے پاس اس سے بہت زیادہ انعام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے روزانہ 200 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ لی اس کے 50 سال کے گناہ صغیرہ اعمال نامے سے مٹا دیے جائیں گے۔ ہاں، اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ معاف نہ ہوگا۔ نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا ہے
کہ جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پڑھ لے تو بروز قیامت اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ اے میرے بندے تو اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور آخر کی 2 صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ہر لحاظ سے کافی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے گھر والوں اور حتیٰ کہ پڑوسیوں کے گھروں سے بھی غربت دور ہو جائے گی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں ہر مرتبہ آتے جاتے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس حوالے سے میں اپنی کسی ویڈیو میں ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بیان کر چکا ہوں جسے کئی لوگوں نے آزمایا اور اس کی برکت سے ان کی غربت و تنگدستی اور فقر و فاقے ختم ہو گئے اور وہ بہت خوشحال ہو گئے۔ خیر، اگر مجھے وہ ویڈیو ملی تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ یہ سورہ اخلاص کے فضائل پر چند احادیث ہیں۔ ان احادیث سے ہمیں اس سورت کے فضائل اچھی طرح معلوم ہو گئے ہیں۔ ان کے علاوہ اس کی اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں جو وقت کی کمی کے باعث اسی ویڈیو میں بیان کرنا دشوار ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ سورہ اخلاص قرآن مجید کی سب سے اہم اور اسلام کے بنیادی عقائد پر بات کرنے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ 112ویں صورت ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل و کمالات کے پیش نظر بزرگان دین نے اس کے چند مجرب و ضعیف عملیات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل حاجت پوری ہونے کے لیے ہے۔ اگر کسی شخص کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت ہو، کسی بھی مقصد کے حوالے سے ہو، تو اس کے لیے یہ عمل بہت تاثیرات رکھتا ہے۔ اس کی برکت سے حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ عمل سمجھنے میں نہایت آسان اور سادہ ہے۔ حاجت پوری ہونے کے لیے چاہیے کہ باوضو ہو کر سورہ اخلاص 7000 دفعہ اول و آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھی جائے۔ چند دن یہ عمل پابندی سے کرنے کی دیر ہوگی کہ غیب سے حاجت پوری ہونے کے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جو بھی یہ سورہ اخلاص کے اخلاص اور یقین سے عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، 100% کام کرتا ہے۔ آپ بھی عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ حاجت پوری ہونے کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت محض کوئی معمولی عمل نہیں، اس کی تلاوت بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے، کیونکہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ روحانی تزکیے کے لیے ایک گہرا عمل ہے۔ اس کی ہر تلاوت کے ساتھ ہم اپنے دلوں اور روح کو گناہوں کی نجاست سے پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ سورہ اخلاص کی تلاوت سے اللہ کی محبت، اس کی بخشش اور ہماری زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دل کو نجاستوں سے پاک کرتی ہے اور بندے کا تعلق خدائے تعالی سے بہت 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 مضبوط کر دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، قرآنی صورتوں کے خواص اور فضائل اس نیت سے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمیں قرآن سنت سے محبت ہو اور ہمارے دل اس کی تعلیمات کے لیے نرم ہو جائیں، ورنہ میرا یقین جانیں کہ میری نیت کبھی بھی ویڈیو کو بے مقصد طویل کرنے کی نہیں ہوتی اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی شوق ہے، یہ بس ایک مجبوری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، اور ہاں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ دوبارہ دیکھنے سے آپ کا نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ جو بات ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو دوسری بار اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی دشواری ہو تو آپ بلا جھجک کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے اسے لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔